اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی حسین یہ دنیا سجائی ہے. کروڑوں ہا مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گلدستے میں سجائے رکھے ہیں. ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کی فراوانی، ہر قسم کی ضرورتوں کی تکفیل اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جمع کر رکھی ہیں. اور ان تمام خوبصورت چیزوں میں سب سے حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اتنا حسین اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا جتنا خوبصورت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے. قرآن کی کئی آیات میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. ایک جگہ تو یوں کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہت ہی احسن کہتے ہیں کہ کوالٹی کے اعلیٰ لیول پہ. ایک ہوتا ہے حسین، اور حسین سے بھی جو عمدہ ہو وہ احسن ہوتا ہے. اللہ نے حضرت انسان کو احسن بنایا. اور تقویم کہتے ہیں کہ جو کریٹر ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جتنی چیزیں میں نے کائنات کی بنائی اور سجائی ہیں ان تمام چیزوں میں تقویمی اعتبار سے جس کا ہر اینگل صحیح، ہر چیز اس کی جو ہے کوالٹی والی ہے، وہ انسان کی ہے. اس پر مکمل ایک تفسیر ہے کہ انسان کے جسم کی ساخت میں اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی رکھی ہیں، ان کی رگوں کا معاملہ، ان کے دل کا، اس کے پھیپھڑوں کا، اس کے عقل کا. وہ ایک مستقل ٹاپک ہے جو سائنس کی لائن سے، وہ انشاءاللہ کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے اس آیت کی تفسیر پر. مگر یہاں اللہ نے جو انسان کو پیدا فرمایا وہ خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ. یہاں پہ لقد کا لفظ عربی کے اندر بات کی ایتھینٹسٹی کو بتانے کے لیے سب سے ہائی لیول کا ہے. ورنہ کسی جگہ پہ کان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ پہ واو کا لفظ ہوتا ہے، کسی جگہ قد کا لفظ ہوتا ہے، لیکن لام آنا یہ ایک بالکل تاکید، آپ کو یہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لازم جس کو کہتے ہیں لام. پھر لام کے ساتھ جب قد لگ جاتا ہے، اس سے اوپر کا جملہ ہی نہیں کہ بالکل آخری مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، ایک اچھی ساخت میں، ایک اچھی انجینئرنگ کے تحت ہم نے انسان کو بنایا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو، اس کائنات کو منظم طریقے سے بنایا. اس کی ہر جگہ کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے. زمانے میں انسان رہتے ہوئے پورے عالم میں گھومنا یہ عبادت ہے کہ یونیورس میں، کائنات میں آپ جہاں بھی جائے اس مقصد سے جائے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے فلاں جگہ گھومنی چاہیے. اس کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپئے انسان کے اگر خرچ ہوتے ہیں تو وہ ثواب میں خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تدبر اور وہ تفکر کے نہج پر نکلا ہے. اور جانا چاہیے انسان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سیروا فی الارض، ایک بہترین سیر کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ انجوائمنٹ جس کو کہتے ہیں. سیروا فی الارض، زمین میں گھومیے، آپ سیر کیجئے، تفریح کیجئے، جائیے ان مقامات پہ ہم نے کیا بنایا دیکھیے تو صحیح، اس کے کیا پہاڑ ہیں. پھر کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یونیورس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کیا آپ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟
کہ ہم نے کیسا بنا، کیف نصبت، کیسا زمین میں ہم نے اس کو گاڑا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھ کر کے بھی عبرت حاصل کرو کہ کیسے ہم نے اس کا ٹھہراؤ اور اس کو بلند ہم نے کیا ہے. وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو دیکھیے کہ اس کی بناوٹ کیسی ہے. کسی بھی اینگل سے آپ کو رائٹ اینگل کے اندر اونٹ نہیں ہے، مگر طاقت کے اندر سب سے اونچا. بوجھ ایک لاری کا جو ہے وہ لے کے چلنے کی اہمیت، 2 مہینے پانی نہ پیو تب بھی چلنے کی طاقت، اتنی بہترین طاقت، اور اپنے مالک کا مکمل طور سے وفادار. ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کارخانے میں نکمی اور بیکار نہیں اللہ نے بنائے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ. ہم جن چیزوں سے خطرات محسوس کرتے ہیں، جیسے سانپ ہے، چیر پھاڑنے والے درندے ہیں، مگر وہ بھی لاکھوں درجے کے کمال اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آج جتنے ڈپریشنز کی گولیاں انسان کھاتا ہے، جتنے درد کی گولیاں کھاتا ہے، پین کلر استعمال کرتا ہے، جتنی سردی اور بخار کی گولیاں وہ سانپ کے زہر ہی سے تو بنائی جاتی ہیں. سانپ ہی نہ ہو تو انسانوں کی بیماریوں کو دور کون کرے گا؟ ایسا کہ اللہ کی اس کائنات کے اندر کوئی چیز بیکار اللہ نے نہیں بنائی، ہر چیز اپنے وقت پہ ایک بڑا مکمل نفع سوز اللہ نے بنایا ہے. ان تمام مخلوق میں کس نے کتنی مخلوق اللہ نے زمین پہ رکھی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کہنے والے کہتے ہیں 18,000 وغیرہ، کہاں کاؤنٹنگ کی ہے پتہ نہیں ہے، مگر اللہ کی جو بے شمار اور لامحدود جو مخلوقات ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا دوں، آج جغرافیائی دنیا کو اگر آپ دیکھیں، ایک ایک مچھلی کا جو ریسرچ آج مل رہا ہے، ہزاروں سال ہو چکے ہیں سمندروں کو بنائے ہوئے، آج تک اس کی گہرائی ناپی نہ جا سکی. سب سے زیادہ جو اٹلانٹک دنیا کا جو سمندر ناپا گیا 36,000 اس کا جو ہے وہ ڈیپ میں ملا ہے. ایک کونے میں جب ناپا گیا تو 36,000 فیٹ اس کی گہرائی، 36,000 فیٹ، جبکہ جو بلندیوں میں جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں وہ 4,000 فیٹ کی بلندی پہ اڑتے ہیں. سمندر کی کنارے کی گہرائی 36,000 فیٹ ہے. آج تک اس کے سینٹر لیول کی گہرائی انسانوں کو پتہ نہیں ہے. اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے باوجود وہ رب نے کیا وہ سمندر کو بنایا، جگہ جگہ اس کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندروں کے متعلق دی ہے، پہاڑوں کے بارے میں دی ہے. پھر انسان کا ایک اتنا چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان بنایا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا مغز رکھا جسے دماغ کہا جاتا ہے. چھوٹا سا مغز ہے، اس سے بڑا مغز جانوروں میں ہے. آج ہم بیل بھینس کا جو ہے وہ دماغ، اس کا بھیجا جو دیکھتے ہیں وہ آدھا کلو کے لیول پہ ہے، مگر سمجھ کچھ نہیں ہے ان جانوروں. اسی لیے تو بے سمجھ انسان کو بھی جانور کہا جاتا ہے. بلکہ قرآن نے بھی کہا ہے ایسے انسان جو اللہ کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے، خدائے واحد پر اس کا یقین نہیں ہوتا ہے. الانعام، وہ جانور ہیں، بل وہ اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر قسم کے انسان ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانور ہو جس میں انسان ہو اور عقل ہو، اور وہ اللہ کی جو ہے وہ قدرتوں کو نہ جانے. جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور سے بدتر اس معنی میں کہ جانور اپنے مالک کو جانتا ہے، اس کی وفاداری کرتا ہے. اور یہ انسان اپنے مالک کا کیا ہوا یہ انسان اپنے مالک کے ساتھ بے وفا ہے، تو جانور سے بدتر ہوا، اس کتے سے بدتر ہوا. سب سے وفاداری 2 وقت کے ٹکڑے کتے کے سامنے ڈالنے پر پوری زندگی اس مالک کی وفاداری کرتا ہے. 24 گھنٹے یہ انسان اللہ کی نعمتوں میں پلا ہوا اور اللہ کے ساتھ اس کی ناشکری ہے. وہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے، چھوٹا سا دماغ، اس کے دریچے اتنے زیادہ ہیں، اور اس کے اندر جو یاد رکھنے کے جو محفوظات ہیں وہ ایک ہارڈ ڈسک سے کوئی کم نہیں ہے. ہارڈ ڈسک 18 GB 20 GB اور 100 GB پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے، مگر قرآن کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے انسان کو جو ہارڈ ڈسک عطا کیا ہے وہ لامحدود قسم کا ہارڈ ڈسک ہے. بچپن میں 5 سال کے بچے کی چیزیں 50 سال کی عمر میں بھی اس ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ ہوتی ہیں. اسے یاد ہوتا ہے میں نے کیا کیا تھا 5 سال میں، اسکول میں نے کب مار کھائی تھی، میں نے ٹیچر سے کیا بدتمیزی کی تھی، میں نے میرے ابا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے کب خوشی ملی تھی، مجھے کب غم ملا تھا. اور اس ہارڈ ڈسک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے وہ سارے غم، دنیا کی ساری خوشی اور دنیا کی ساری فیلنگز اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے دماغ میں جمع کیے. اگر انسان غور کرے کہ اس کی ساخت کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے بنائی، اور پھر اس دماغ کے ذریعے سے
جو انسان آگے ترقی کرتے کرتے لوہے کو آسمانوں پہ اڑانے کا جو ہنر سیکھا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ لوہے کو پانی پہ چلانے کا ہنر اس کے پاس کہاں سے آیا؟ تعجب کی بات ہے، ہزاروں ٹن انسان جو ہے سامان لیے ہوئے، لگیج لیے ہوئے ہواؤں کے اندر گھنٹوں تک سفر کرتا ہے، اس چھوٹے سے ایک میموری سیٹ کے ذریعے اللہ نے جو انسان کو دیا اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک انسان کی حیثیت اللہ کے پاس میں، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، لائق تکریم بنایا ہے، ذلیل نہیں بنایا۔ کرمنا، ہم نے انسان کو بہترین مکرم بنایا، باعزت بنایا۔ اس معنی میں پوری دنیا کے انسان کی نگاہوں میں باعزت ہونی چاہیے۔ اب جس موضوع کے تحت ہمیں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس بنی ہوئی مخلوقات میں، اس بنائی گئی دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سب کچھ سامان زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، فراہم کر کے رکھا ہے۔ اس کے لیے اس کے کمانے پر کوئی روک نہیں رکھی، اس کے کمانے پر فضیلتیں سنائی گئی، جو اس سے پہلے جو ہے عنوانوں میں ہم نے جو ہے ذکر بھی کیا ہے، بلکہ اچھا کمانے والا انسان کل قیامت میں تاجروں والا جو انسان ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ جن کا حشر ہوگا۔ دنیا میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے، اچھا دکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ سیلف کرنے کے کام ہیں، اپنے ذات پر محنت کرنے کے کچھ کام ہیں، اور کچھ کام ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ان دنیا کے لوگوں کے لیے کرنے کے کچھ کام ہیں، جس پر آج ہم مختصر ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے جو سیلف اپنے آپ کو بنانا ہے، وہ یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا نبی جو ہمیں کہہ رہا ہے، یہ مکمل باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ ہیلتھ کی فکر کرنا انسان پہ ضرورت ہے۔ اگر آدمی اپنی ہیلتھ کی فکر نہ کرے، اپنے جسم کی فکر نہ کرے، اپنی ساخت کی فکر نہ کرے، اور بیماریوں کا اگر سامنا کرتا ہے اور یہاں جا کر کے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، اب اس نادان کو کون سمجھائے گا کہ تباہی کے دہانے پہ خود چلا گیا ہے اور دعائیں اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر اللہ اسے تباہی کے دہانے پہ ڈالتے تو اللہ اس کو نکال بھی دیتے۔ اللہ نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا سامان اختیار مت کرو۔ ایک انسان برسوں سے گٹکے کھاتا ہے، دانت سڑ گئے، مسوڑے سڑ گئے، زخم ہو گئے، کینسرز پیدا ہو گیا، اب مسجدوں میں چٹھیاں بانٹی جاتی ہیں، صاحب فلاں کو کینسر ہے دعا کرو، کہ کیا ہوگا ان دعاؤں سے؟ کبھی سوچا ان دعاؤں سے کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے خلاف گیا یہ بندہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور یہ انسان نے 20 سال سے 25 سال 50 سال سے تمباکو چبایا ہے، جس کا رزلٹ ہے وہ جو محنت اس نے کی اپنے منہ پر، اس کا رزلٹ مل گیا ہے اس کو۔ دعاؤں سے رزلٹ ہٹتے نہیں ہیں، محنتوں سے رزلٹ ملتے ہیں، اور دعاؤں سے رزلٹ کو نفی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک بندے کو خود ہی کینسر ہو چکا ہے، بلڈ کینسر ہو گیا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اب امام مسجد سے لے کر کے مقتدی تک سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ جو ہے وہ بیماری دور کر دے، یہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، حسن اللہ کو پسند ہے، خوبصورتی اللہ کو پسند ہے۔ ہمیں خوبصورت بن کے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتوں کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ جو ہے فضیلتیں سنائی ہیں، جتنا بناؤ سنگار ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے کرے گی، ہاں جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے، اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کے لیے۔ مگر الٹا ہے ہماری خواتین کا بھی حال، بازاروں میں جہاں شیطان کے راستے ہیں، جہاں کی خوشبو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، وہاں تو ہماری خواتین بنتی سنورتی ہیں۔ شادی بیاہ کی محفلوں میں سج کے جایا کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر صبح سے لے کر کے دوپہر تک اگر شادی میں جانا ہے تو عورتیں بن رہی ہیں، برقع نکل چکا ہے، لپسٹک اور لالی سے اپنے آپ کو سجایا ہے، اور بے تحاشا اللہ کی زمین پہ جرم کرتے ہوئے گھنٹوں تک بے حجابانہ زندگی گزارتی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعائیں مانگی جائیں، اسے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟
دوسری طرف جہاں ثواب کی بات تھی، شوہر کے سامنے گندی رہتی، دانتوں کی صفائی نہیں، بالوں کی صفائی نہیں، خوبصورتی کا زیور نہیں، خوبصورتی کے آسائش کی جو ہے وہ لباس نہیں، جبکہ ہونا یہ کہ شوہر کو دکھانے کے لیے اگر اس نے 10,000 کا جوڑا بھی پہنا ہے، وہ 10,000 روپئے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیے، مگر یہاں تم مجرم بن کے نکلتی ہے خاتون، لوگوں کو جو ہے دکھاتی ہے، جتنی انہیں خوبصورتی رچانی ہے اپنے جسم کے اوپر، جتنی اسے بیوٹیز کا استعمال کرنا ہے، شوہر کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عورت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے جو عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے۔ سیم ٹو شوہر کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے سامنے جس کو سجایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسے خوبصورت بنایا ہے، روزانہ کا اس کے دانتوں کی صفائی ہونی چاہیے۔ مگر آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، بیڑی پینے والا بیڑی پیتا ہے، صفوں میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، قسم اللہ کی، وہ نماز کب ختم ہوتی ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، سانس روکنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے بیڑی پینے والوں میں، مگر آ کے کھڑے ہو گئے صفوں میں، سگریٹ مار کے آئے ہوئے ہیں صفوں میں۔ کیوں تکلیف دی جا رہی ہے بھائی؟ گٹکا کھایا ہے، صحیح سے دانت دھویا بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا جو ہے وہ خوشبودار دانے کھا کے آیا ہوں، مگر جس وقت تو گٹکا بند کر کے ایسی گندگی سونگے گا، زندگی میں اس گٹکے کو منہ نہیں لگائے گا، اتنی سڑان کی بدبو ان کے منہ سے آتی ہے۔ اور پھر وہ قریب ہو کے بات کرتے ہیں، منہ میں تھوک بھر کے بات کرتے ہیں، سامنے والے کے جو ہے چہروں میں تھوک اڑتا ہے ایسے لوگوں کا، راستے میں کھڑے ہیں 8-10 لوگ پچ کر کے وہی جو ہے تھوک دیتے ہیں، کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ سسٹم اسلام نے دیا نہیں ہے، ہر چیز کا طریقہ دیا گیا ہے، اپنے دانتوں کی صفائی، یہاں تک کہ حضور نے یوں فرمایا، بعض لوگوں سے یوں فرمایا جو لوگ بہت کھیتی باڑی میں محنت کرتے تھے، کچھ صحابہ، لیبر طبقہ جو تھا صحابہ میں، صبح سے کام کر رہا ہے، مدینہ کی گرمی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اور صفوں میں آ کے ٹھہرتے تھے۔ حضور نے کہا جب تم بہت زیادہ پسینے اور شراب، تم صفوں میں مت آیا کرو، نہا کے آؤ، تمہارے وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر بتائیے 1 ہفتے تک نہیں نہا رہے ہیں، صفوں میں آ کے کھڑے ہیں، فرشتوں کو تعفن۔ اس کے لیے مسجد میں لہسن اور پیاز سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کو لہسن اور پیاز کی بدبو جو ہے برداشت نہیں ہوتی، منع ہے مسجد کے اندر۔ جب لہسن اور پیاز جو کہ حلال ہے، جس کا کھانا حلال ہے، اس کی بدبو منہ میں آتی ہے، کچے پیاز اور لہسن کھا کے آؤ گے تو مسجد میں آنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، اور یہ تو حرام چیزیں انسان کھا کے آ جاتا ہے۔ سارے لوگوں کو جس سے تکلیف ہو رہی ہے، بتائیے ایک نماز پڑھ کے اپنا سیلف اچھا کیا کہ مجھے 10 20 50 نیکیاں مل گئی، مگر آزو بازو لوگوں کو جو تکلیف دے کے حرام کام کیا اس کا گناہ کا کبھی کاؤنٹ کیا ہے کہ میرے منہ کی سڑان سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ایون میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ دوں کہ بعض لوگ افطاری میں بھی اتنا کھاتے ہیں، اتنی جو ہے وہ پیٹ یہاں تک بھر کر کے، اور آ کے تراویح میں ٹھہر کے اتنی گندی جو ہے وہ ڈکارے دیتے ہیں کہ نماز سے جو ہے خشوع اٹھ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی صفوں میں نہیں آنا چاہیے، پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ پبلک میں جو چیزیں کرنے کی ذمہ داری ہے اس کو اس خوبصورتی سے کرنا ضروری ہے۔ اسلام سمجھایا جا رہا ہے آپ کو، یہ مسجدوں میں باتیں نہیں کرتے کوئی، یہ پریکٹیکل لائف ہے جس کو ہم سنا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ قبر کے بعد کیا ہونا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، آن اسپاٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے دانتوں کی صفائی اسلام کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہم نے بہت باتیں کر دی، صحابہ کرام کی جو واقعات سن لیا ہم نے ایمان پر، جوش اچھا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، دانت صاف نہیں ہے تیرا ایمان کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حضور کہہ رہے آدھا ایمان تو بدن کی باڈی کی صفائی پہ ہے، اور کنڈیشن کر دی نماز پڑھنے کے لیے تیرا بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جب 3 ٹائپ کی صفائی ہو، اگلی جو ہے وہ شرطیں تجھ پر عائد ہوگی اور پھر تو نمازی بن سکتا ہے۔ صفائی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا صفائی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے۔ بیسک اسلام کا جو بیس ہے وہ پاکی اور صفائی پر ہے۔ اب ایک بندہ، اب بیوی کچھ نہیں کہہ سکتی، ماں باپ نے نکاح کرا دیا، گھر میں ہے بیچاری، کیا بول سکتی ہے وہ؟ اب یہ گٹپے پہ گٹکے کھائے جا رہے ہیں، سگریٹیں پی جا رہی ہیں، بدبودار جو ہے وہ سڑان جو ہے وہ گھروں کے اندر زندگی گزاری جا رہی ہیں خواتین۔ مسئلہ فقہ کا یہاں تک ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ، اگر کوئی شوہر گندا رہتا ہے
یا اپوز میں کوئی بیوی گندی رہتی ہے، طلاق لینے کا رائٹ ہے اس کو. اس بات پر آپ بولیں گے یہ کیسی بات بتا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ جو انسان صاف نہیں رہتا ہے یا عورت صاف نہیں رہتی ہے، اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ آراستہ نہیں رکھتی ہے، ہمیشہ بدبو آتی ہے اس کی باڈی سے، اسے شوہر کو طلاق لینے کا رائٹ ہے، طلاق دے دے گا. ایسی شوہر گندا ہے اور بیوی کو بیزار ہو رہا ہے اس شوہر سے، اس کی گندگی سے، اس کے پسینے سے، اس کی سڑان سے اور اس کے گندے حرکتوں کی وجہ سے، وہ قاضی کے پاس جا کے اپنا جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے. اس کو رائٹ دیا ہے اسلام نے. اتنا بڑا بیس بنایا اسلام نے طہارت کو. الطہارت شطر الایمان، آدھا ایمان تو پاکی ہے، پھر باقی آدھے ایمان پر پوری کی پوری دنیا ہماری قائم ہے. پاکی. اس کے لیے نماز ہم باڈی سے ادا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے سلام پھیرنے تک ہماری باڈی ورک کرتی ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے. مگر اس نماز کے ادا کرنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. چہرے کو دھو، کلی کرو، 3 مرتبہ کرو، گرگرا کرو، گلے کے اندر تک پانی ڈال کے نکالو، اور پھر کہا مد مدو وسطن چکو، ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈال کے ناک چھنکو، اور پھر حضور نے کہا انگلی ڈال کر کے 3 مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے چھنکو. پھر کہا وسطاکو، مسواک کرو، وہاں پر بھی کرو، پھر نماز میں کھڑے ہو تو نماز کے وقت میں مسواک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت کو تکلیف ہونے کا ڈر نہ ہوتا، ہر وقت ہر نماز میں ان کے مسواک کو میں واجب قرار دیتا. مطلب آلریڈی واجب ہی کی طرح ہے، وہ آرڈر نہیں پیش کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی نماز کے ٹائم مسواک نہ ہو تو اس کی نماز نہ ہو جاتی، اس کے لیے آرڈر نہیں دیا. مگر حضور کا جو ہے دلی جو رجحان ہے کہ اینی ٹائم آدمی مسواک کرنا چاہیے. آئے فجر کی نماز میں بھی آ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہے کہ دانت صاف کیا جائے، مسواک کی جائے، برش کیا جائے. جب انسان بات کرے تو میری گندی بدبو سامنے والے کو سنائی نہ دے. بات کرنے کا ڈسٹنس مینٹین کیا جائے، بالکل قریب ہو کر کے بات نہیں کی جائے کسی سے، اتنا ڈسٹنس ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو مسافہ کر سکے، اتنے ڈسٹنس پہ بات ہونی چاہیے. یہ سارے طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. گھروں کا بھی بتایا کہ جس گھر کے اندر ناپاک پڑے رہتے ہو لوگ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کہاں بیوی سے ہم بستری ہو جائے اسی وقت میں غسل کرو. پھر حضور نے کہا اگر تم غسل نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم جو ہے اپنے اس جو ہے کہتے ہیں نا چھپائی جانے والی جگہ اپنی شرم گاہوں کو صاف کر کے سویا کرو. یہ حضور نے بتایا، یہ بخاری و مسلم کی روایت ذکر کر رہا ہوں. پھر اپنے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات کئی بیویوں کے پاس ایک رات میں جاتا تھا. آپ کی تو 9 بیویاں تھیں، 2 انتقال ہو چکی تھی، تو جب بھی ہوتا تو کبھی کبھار جو ہے ایک سے کئی بیویوں کے پاس آپ ایک رات میں جاتے. اماں عائشہ فرماتی ہیں جب جاتے آپ ہم بستری فرماتے، اس کے بعد غسل کرتے، پھر دوسری بیوی کے پاس جاتے، پھر وہاں غسل فرماتے. یعنی کہ وہ نبی برحق جن کے پسینے کو سلمہ جمع کرتی تھی اور خوشبو بنانے کے بعد 2-3 قطرے ڈالتی تھی، وہ خوشبو اتنی زیادہ جو ہے خوشبودار ہوتی کہ مکہ کی سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ اس خوشبو کو ملتا. کسی نے سلمہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہا مشک تو وہی ہوتا ہے، میں حضور کے پسینے کے 2-3 قطرے ڈال دیا کرتی ہوں. جن کے پسینے میں وہ معطری ہو، وہ رسول، وہ سید الانبیاء والمرسلین اینی ٹائم وضو اور غسل میں رہا کرتا تھا. سیلف کو سنوارنا. اللہ نے تو اچھا بنایا تھا، جمیل بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا. انسان اپنے آپ کو گندا سڑا ہوا بنا رہا ہے، پھر اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں یا پریشانیاں ہو رہی ہیں اور دعاؤں سے حل ہو رہا ہے. ایسا نہیں، اس کے لیے صاف ہونا پڑے گا. ایک ہے سیلف کو. دوسرے یہ جیسے جسم کی طہارت ہے، کپڑوں کی طہارت ہے. کس نے منع کیا ہر دن کپڑے بدلے جائیں؟ ایک مرتبہ باڈی کے اندر پسینہ لگتا ہے، بنین یا انڈرویئر ایسے جو کپڑے ہوتے ہیں جو اندر سے پہنے جاتے ہیں، آدمی ہفتہ بھر پہنتا ہے اس کو. کیسا عجیب قسم کا انسان ہوگا. ایک رات گزر گئی، 24 گھنٹے گزر گئے کپڑوں پر، دوسرے دن پھر وہی پہن کے نکلتا ہے. کیا حال ہے اس امت میں لوگوں کا. کیسا دل گوارا ہوگا کہ بدن کے کپڑے نکالے ہوئے پھر اٹھا کر کے وہی پہنتا ہے بندہ. کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ چاہے 2 جوڑ کپڑے ہو کسی کے پاس، اس کو بھی جو ہے دھو کر کے انسان صحیح طریقے سے پہن سکتا ہے پہننے والے کے لیے. اور جس کے بعد الماری میں 10 جوڑ پڑے ہوئے ہوں اور اسے تو گندا ہی پہننا ہے تو ہفتے میں 1 ہی جوڑ بدلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں، سب سے غریب اگر کوئی
اس وقت کے دور میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. مٹی کے 2 برتن گھر میں ہوتے تھے, ایک چٹائی تھی, ایک چٹائی صرف, جس میں سردی کے گرمی کے دنوں میں سنگل بچھایا جاتا تھا. حضور کے بدن کے اوپر چٹائی کے نشانات آ جایا کرتے تھے. سردی کے موسم میں اس کو ڈبل کر کے بچھایا جاتا تھا تاکہ نیچے کی ٹھنڈک, مٹی کی ٹھنڈک جو ہے وہ نہ لگے. ایک چادر تھی, ایک لحاف. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے علیحدہ کپڑے رکھے تھے. جب بھی کہیں ہو کر کے آتے, مسجد میں نماز کا وقت ہوتا تو آپ اپنے کمرے چلے جاتے, وہ نماز کے لیے علیحدہ کپڑے پہن کر کے جو مسجد میں آتے. یہ سنت طریقہ ہے. انہی کپڑوں پہ میں دنیا بھر کا بازار کرتا ہوں, انہی کپڑوں پہ دنیا بھر کی مارکیٹنگ کرتا ہوں, خدا کے ساتھ اسی کپڑوں کے اندر میں ملتا ہوں. تھوڑی تو حیا ہو کہ میں اللہ کے پاس ایسے کپڑے پہن کے جاؤں کہ جو میرے بہترین لباس ہونا چاہیے, اچھے کپڑے پہننا چاہیے. نماز میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں, میرا کپڑا بہتر طریقے پہ ہو. میں رب کے سامنے, کسی ایم ایل اے کے سامنے جاتا ہو کوئی انسان, کسی ایم پی کے سامنے, کیا حیثیت ہے کسی انسان کی؟ کوئی بڑا نہیں ہے دنیا میں. راستے پر کا فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان ہو کیا وہ وقت کا جو ہے وہ ایم ایل اے اور ایم پی ہو؟ انسانوں کی حیثیت صرف ایک ہی ہے, گندے منی کے قطرے سے اللہ نے پیدا کی. لیکن پھر بھی جب جاتے ہیں تو کیا ٹوپی صحیح ہونی چاہیے, کیا فلاں ہونا چاہیے, منہ پوچھ پاچھ کے جا رہے ہیں. خدا کے سامنے تو ذلیل انداز کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں. خوبصورت کپڑے ہونے چاہیے. ہر دن کم سے کم آدمی 4 جوڑ رکھے اور اس کو طریقے سے پہنے. شوز اچھے پہنے انسان. جہاں استعمال کر رہا ہے, میں استعمال کر رہا ہوں, میری اپنی چیز اچھی نہیں رکھ رہا ہوں میں, اس کو اچھا رکھنا چاہیے. ایک صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, جس کو میں نے گزشتہ چند ہفتوں پہلے بھی ذکر کیا, اللہ کے نبی میرے کو بہت اچھا رہنے کا شوق ہے. کہا کیا؟ کہا کہ مہنگے مہنگے شوز خریدنے کا, مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کا میرے کو شوق ہے. اس زمانے میں جو ہوتا ہوگا. حضور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, تو اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں. کیا جواب دیا حضور نے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو اور خوبصورت بن کر کے رہو دنیا کے اندر. ایک یہ چیز ہوگی. جب اپنے آپ کو سجانے کے ساتھ دوسرا پارٹ کیا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں جس دنیا کے اندر, ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں. نمبر 1, دل کی سجاوٹ. عبادت سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ہے وہ دل کو ہمدرد بنانا ہے. دل کو ہمدرد بنانا, اس کی پریکٹس کرنا پڑتا ہے. لوگوں کا درد دل میں سمیٹنا ہے. اگر ہمیں لوگوں کا درد ہمارے دل میں نہیں ہے, لوگوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں نہیں ہیں, وہ انسان ہی نہیں ہے, جانور ہے. اتنے واقعات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے. دل پر محنت کیا چیز کہ میرا دل نرم ہو جائے, موم ہو جائے اور پوری دنیا کی محبتیں اس کے اندر میں سما سکوں. اس کی کوشش, اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. 2 بہت اہم واقعات اللہ رب العزت نے 114 صورتوں میں 2 صورتوں کا نام کے ساتھ میں جو ہے وہ قرآن اتارا ہے. ایک ہے النحل. آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کا ذکر. شہد کی مکھی ایک مستقل ٹاپک ہے جس کے 18 کوالٹیز ہیں شہد کی مکھی کے. ایک شہد بنانے تک 18 قسم کی محنتیں ہیں اس کے ساتھ میں, اور اس کی صفات ہیں 18 صفات جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اس کو سننے کی ضرورت ہے. من جملہ وہ اتنی محنت جو صبح سے نکل کر کے دھوپ میں گھوم کر کے آتی ہے, اور جبکہ سب سے زیادہ زہر اسی کے پاس ہوتا ہے. شہد کی مکھی کا زہر بڑا ڈینجر. آپ کو کبھی ڈنگ مارے تو 4-5 دن تک جو ہے ڈھیلا نہیں ہوگا بدن, اتنا خطرناک ڈنگ. مگر چھتے کے اندر کبھی زہر نہیں ڈالتی, شہد ڈالتی ہے, اور اللہ کہتے ہیں وہ شفاء لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. شہد کے مکھی کے پیٹ سے جو رس نکلتا ہے انسانوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. وہ صرف شفا ہونے کی وجہ یہ کہ ہمدردی ہے اس کے دل کے اندر. اس کی ہمدردی پر لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوک سے شفا دیتے ہیں. ہمدردی آئی تو تھوک شفا بن جاتا ہے, اور انسان کے دل کے اندر رذیلت پیدا ہو تو اس کے نکلنے والا تھوک, اس کے نکلنے والے الفاظ زہریلے بن جاتے ہیں. دل کو سجانا. دوسرا, اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی مکھی کا ذکر کیا اور اسی کے نام پہ جو سورت نازل فرمائی. دوسرا ایک سورۃ النمل, چونٹی. اتنی چھوٹی سی چونٹی, جیسے اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, ہمدردی تھی, اپنے 2 پیر اٹھائی, پیچھے کے 2 پیر پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا جس کو قرآن کہہ رہا ہے لا یحتمنکم ادخلوا فی مساکنکم, اے میری چوٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وانتم وهم لا یشعرون,
کہ سلیمان اور اس کے لشکر کو اس کا علم نہیں کہ ہم یہاں پہ وہ تمہارے ٹاپوں کے بدلے میں کچل کے ڈالیں گے، بلوں میں گھس جاؤ. مگر حضرت سلیمان تو اتنے بڑے نبی تھے، چونٹی کی آواز سنائی دی گئی، رک گئے، لشکر کو رکایا، چونٹی سے بات چیت کی، جس کا ذکر اللہ نے اتنا پسندیدہ عمل اللہ کو لگا کہ چونٹی کو اپنی قوم کی ہمدردی ہے. مگر یہ انسان جس کو ٹاپ لیول کا انسان بنایا، یہ اپنے دل کے اندر صرف رذیلت کو پیدا کرتا ہے. آج کیا حال ہے دیکھیے، سب چہرے والے ہیں، 5 لوگ جمع ہو گئے، سوائے غیبت کی کوئی ڈسکشن ان کا نہیں ہوتا. دیندار ہیں، کون بولا دیندار ہیں؟ جہنمی ہیں وہ لوگ. جہاں مسجد کے کونے میں بیٹھو تو غیبت، چائے کی کینٹین میں بیٹھو تو غیبت ہے، شادی بیاہ میں جاؤ تو غیبت ہے. ہر طرح صرف ان کی زبان پہ جو گندا ہوتا ہے نا. کبھی ایک فارمولا ذکر کر رہا ہوں، جس کا دل سڑا ہوا ہے نا، اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہے، آپ کہیں کھڑے ہو 2-4 لوگوں کی مجلس، کوئی آ کے اس کا شروع کیا، سمجھو اس کا دل گندا ہے. مت سنیے آپ بات کو، غیبتوں سے اپنے آپ کو، کیونکہ مجھے خوبصورت بنانا ہے. ایک تو میں نے جسم کو خوبصورت بنایا، روح کو بھی خوبصورت بنانا ہے. اس کے لیے غیبت ہم کبھی نہیں سنیں گے. غیبت حرام ہے. شراب پیتے ہیں؟ نہیں پیتے اس لیے کہ حرام ہے. غیبت حرام ہے، نہیں سننا چاہیے. شراب ہی کی طرح گناہ ہے اس کا. زنا حرام ہے، غیبت اس سے بھی زیادہ حرام ہے. زنا سے بڑھ کر کے، زنا ہونے کے بعد توبہ مانگو قبول ہوگا، غیبت کرنے کے بعد توبہ مانگو قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کا گوشت چبایا، وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں. جہاں دیکھو وہاں غیبتیں، جہاں دیکھو وہاں تہمتیں. اور کیا سمجھ رہے ہیں 2-4 صورتیں لمبی نماز میں پڑھ کے جنت ہماری؟ جنت ایسی نہیں ہے. جنت خوبصورت ہے اور خوبصورتوں کو کیچ کرتی ہے، سڑا ہو کو نہیں کرتی. جس کا دل سڑا ہے اس کو جنت قبول نہیں کرتی. جن کا دل خوبصورت، جس کا جسم خوبصورت، جنت انہیں ایکسپٹ کرتی ہے. اس کے لیے دل کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ دیکھیں کتنا اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس چل رہی تھی. اچانک حضور اعلیٰ نبی گنا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس وقت جو بندہ آیا ہوا ہے وہ جنتی ہے. دیکھا پیچھے بالکل ایک پھٹے پرانے سے کپڑے، گندے سے کھیت میں کام کرنے والا ایک صحابی ایک کونے میں آیا، اپنی نماز پڑھی اور بیٹھا بھی نہیں مجلس میں، پیچھے کے پیچھے نکل گیا. صحابہ نے کہا کہ جنتی. 3 دن تک حضور نے برابر ایسا ہی جملہ ارشاد فرمایا، 3 دن تک. پھر جب عبداللہ ابن مسعود نے جب تحقیق کی، ان کے گھر جا کر کے مہمان بنے، سوچ رہے تھے کہ کوئی رات میں اٹھ کے پوری رات بھر تہجد پڑھتے ہوں گے. ہمارے یہاں پہ ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے، کیا؟ جو لمبا سا رومال ڈال دے گلے میں اور ادھر کھاندے پہ 1-2 رومال ڈال دے، یا جبہ تھوڑا سا اور نیچے چلا جائے، تو وہ بڑا بزرگ بنے گا. نہیں، یہ ڈھونگی ہے. رومال پہنو نہیں، رومال سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کوئی بزرگ بنے گا تھوڑی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کو بزرگ جتنوانے کے لیے پھر وہ رومال ڈالیں گے، فلاں کریں گے، ایک اسٹائل کریں گے. ایسا کچھ اسلام سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. کپڑا کچھ بھی ہو، دل صاف ہے وہ انسان جنتی ہے. تقوی کے بارے میں حضور نے اشیر الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی کپڑوں پہ نہیں ہوتا. ہم لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں کپڑوں کو دیکھ کر کے، صافوں اور پٹکوں کو دیکھ کر کے دھوکے کھا چکے ہیں. نہیں، ایک راستے پہ چلنے والا، ٹھیلا لگانے والا، جس کا دل صاف ہو، بڑے سے بڑے ولی سے بہتر وہ انسان ہے جو راستے پہ جو ہے بیچ رہا ہے مگر اس کا دل پاک. اور جو بزرگ کے محفل کے اندر غیبتیں ہوتی ہیں، وہ بزرگ نے حرام کام کیا ہے، اس کو تو توبہ مانگنی چاہیے ان لوگوں سے جن کی غیبتیں کی. لیکن ہم لوگ کیوں شخصیات پہ مر گئے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے، صرف شخصیت پرستی، شخصیت وہ صاحب، کوئی صاحب نہیں یہاں پہ. مجھے صاحب بننے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، میرا دل صاف ہے، اس وقت میں ہی سب سے اچھا صاحب ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے. دل صاف کریں. 3 دن کے بعد جب دیکھا کہ کوئی تہجد ہی نہیں ہے حضرت کی، کوئی لمبی چوڑی تسبیح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کا وظیفے اور کیا کیا رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں. انہوں نے کہا کہ حضرت 3 دن سے آپ کے گھر پہ رکا ہوں، کوئی آپ کے پاس وظیفے نہیں، کوئی آپ الگ سے جو ہے وہ کچھ پڑھ نہیں رہے ہو، تہجد نہیں ہے، فجر میں نے آپ کو 3 دن اٹھایا ہے، لیکن حضور آپ کو کہہ رہے ہیں آپ جنتی ہیں، اور 3 دن بشارت دیے لگاتار. کیا ہے آپ کے پاس عمل؟ کہنے لگے بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے میرے پاس، محنت کرتا ہوں بیوی بچوں کے لیے، مزدوری کرتا ہوں، کھیت میں کام کرتا ہوں، فرض نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مگر ایک کام ہے کہ جب بھی میں سوتا ہوں میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کبھی کوئی کینہ نہیں رکھتا ہوں. آگے حضور کو جواب دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہی تو وجہ ہے جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں، وہ انسان جنتی ہے. تہجدیں ہوتی، سب کچھ ہوتا اور کینہ بھی ہوتا، تو بتائیے کیا ہوتا؟ ایک انسانیت سوز کے لیے ایک دل ایسا ہونا چاہیے جو مہربان ہو جائے. آپ یاد کریں اس عورت کے واقعے کو جو حضور نے بڑی پیارے انداز میں فرمایا تھا. بازاری عورت جو اپنے جسم کو بیچتی تھی، زنا کرتی تھی 24 گھنٹے، جس کا کام ہی، اس کا دھندا ہی وہی تھا. بازاری عورت کا کیا ہوتا؟ مگر دل میں ایک بات آئی اور کتے کو پانی پلا دیا اس نے. حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے اس میں.
اس ہمدردی کی بنیاد پر اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور ایک تہجد گزار خاتون، حاجن ماں وغیرہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، بڑی بزرگ قسم کی خاتون، گھر میں بلی پالا تھا اور بھوکا مرنے دیا اس کو، وہ جہنم میں چلی گئی اور وہ باداری عورت جنت پہ چلی گئی. کیا معلوم ہوا یہ دو واقعات حدیث کے، وہ تہجد ہے اسے جنت میں نہیں پہنچائے گی، اسے ہمدردی پہنچائے گی. کون پہنچاتی؟ ہمدردی. انسان کے لیے اب ہمدرد بنے. آج معاشرے میں کیا حالات ہیں، کتنے بیمار ہیں. ہر ایک کے گھر میں جا کر کے کبھی دیکھیں، ہم نے کبھی گشت نہیں کیا، وہ والا گشت جو صحابہ کرتے تھے اس کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کا گشت ہوتا تھا اسپیشل. وہ کیا ہوتا تھا؟ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، مسافر ہوں کہ جو مقیم ہو، کوئی بھی ہو، رات کی تنہائی میں نکلتے تھے اور کہیں جاتے تھے، چھپ چھپا کے چادریں اوڑھ کے جاتے تھے، بہت سارا سامان اور پیسے لے کے جاتے تھے. ہر دن ہر رات صحابہ کرام کا ایک کام ہوتا تھا. دن بھر تلواروں کے ساتھ حضور کے ساتھ بھی ہیں، راتوں میں مسجدوں میں تہجد گزار بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمدردی نہیں چھوڑی. جاتے تھے، کوئی نابینا ہے اس کی مدد، کوئی گھر میں مزدور ہے، ہاں پریشان حال ہے، مقروض ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون آ کے مدد کر کے چلا گیا. ایک واقعہ دیکھیں کتنا خوبصورت واقعہ کہ حضرت عمر بار بار حضرت ابو بکر کو دیکھ رہے تھے کہ رات میں آدھی رات میں کیوں نکلتے ہیں. ان کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے معافی مانگی، میرے دماغ میں کچھ غلط سے آ گیا کہ رات میں کیوں جاتے ہیں. اتنے بڑے صحابہ، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ان دونوں حضرات کا ہے، مگر چھپ کے کیا ہوا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے رات میں کہ ذرا دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. جب وہاں سے حضرت ابو بکر چادر اوڑھ کے رات میں نکل گئے تو یہ گھسے، جا کے دیکھا تو ایک نابینا بوڑھی عورت ہے، بالکل ضعیف، کچھ نہیں کر سکتی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، پوری مملکت اسلامیہ کا لیڈر، بادشاہ اور خلیفہ ہے، وہ آ کر کے رات میں اس عورت کے گھر پہ جھاڑو دے کر کے اس عورت کو جو ہے صاف کر کے، اس کو دھلا کر کے، اس کے کپڑے چینج کروا کے، جو گھر سے کھانا لایا کھلا کے، اس کو سب ٹھیک ٹھاک کر کے نکل گئے اپنی ماں کی طرح. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے جب اس گھر کا منظر دیکھا. برتن دھو رہے تھے حضرت ابو بکر نے، برتن دھویا، وہ عورت جو کھائی تھی سب کچھ کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے رات کی اندھیری میں نکل گئے. حضرت عمر رونے لگے، کہاں کہ ابو بکر تم نے تو وہ کام کر دیا. پھر جا کے معافی مانگنے لگے، کہاں کہ یہ راز میرے اور اللہ کے درمیان میں، عمر تم نے کیوں معلوم کی؟ ایسا ایک نہیں ہزاروں گھر ہوتے ہیں جن کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ان صحابہ نے کیا، اس رسول کریم نے کیا. تڑپ جاتے تھے اللہ کے نبی جب کوئی بھوکا ملتا. آج ہم تڑپ رہے ہیں. آج کیا حال ہے ہمارے محلوں کا، ہماری گلیوں کا، کتنے مقروض ہیں، کتنے پریشان حال ہیں. ہم تو ہر ایک کی پریشانی پہ مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہے حدیث، من نفس کربتن، جس نے کسی انسان کی ایک تکلیف کو دور کر دیا، مسلمان کی ایک تکلیف، چھوٹی سی تکلیف کو، نفس اللہ کربتن یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کرے. پھر کہا ومن ستر اخیہ المسلم، کسی مسلمان کا پردہ پوشی کر لیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں میں عیب ہے، فلاں کا کوئی میٹر اس کے سامنے آیا، چھپا دیا، سینے میں دفن کر دیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اس کے سارے گناہ اللہ رب العزت قیامت کے دن چھپائے گا، جہاں پہ پوری دنیا اور نبی سے لے کر کے سارے انبیاء ہوں گے، اللہ چھپائے گا. لیکن آج ہماری محفلوں میں جو ہے پردہ پوشی کی بجائے پردہ دری، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے. ایک کا میٹر ہوا، مجھے معلوم ہے اس بیلگام میں مجھے ایک اچھے تجربے کی بات کہتا ہوں اور ان چیزوں میں ڈرتا بھی نہیں ہوں. ایک صاحب کا جو ہے ایسا معاملہ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کا کسی خاتون کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ تھا. اچھے پڑھے لکھے لوگ، علم والے لوگ کم سے کم 40 مرتبہ میٹنگ کیے تھے اس کو بدنام کرنے کے لیے. ہر مسجدوں میں میٹنگیں ہوتی تھی. یہ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن، سوچا ہے؟ ایک بندے کو بدنام کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی میٹنگیں، دعوتیں کھا کر، اور لوگ تلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی چادریں پھاڑنے کے لیے، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے. یاد رکھیے میرے دوستو، ہماری بھی اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی اپنی بہویں ہیں، ہماری اپنی بیگمات ہیں. جب ایسا ہوگا اللہ رب العزت راستوں پہ لا کے رکھے گا، اس وقت کوئی بچانے والا نہیں. قانون خداوندی کو استعمال کریں، قانون نبی کی زندگی گزاریں. کام میرا کام ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے پردہ پوشی اس لیے کرنا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار تو میں ہوں. قیامت میں اگر میرے گناہ اللہ کے سامنے، اللہ پورے بندوں کے سامنے، میرے ماں کے سامنے، میرے نبی کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، کیا منہ دکھائیں گے اس دن؟ اس کے لیے چھپائیں، ایسی مجلسوں سے دور رہیں جہاں صرف غیبتیں اور تہمتوں کی بوچھار ہوتی ہے. وہ لوگ حرام کاری کر رہے ہیں. جیسے شراب کی محفل ہوتی ہے، غیبت کی بھی ایک محفل ہوتی ہے. یہ بھی حرام اور وہ بھی حرام. شراب کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، غیبت کا گناہ معاف نہیں. حضور نے فرمایا تم کسی کی غیبت کرو، وہ ایسا ہے جسے تم اپنے سگے ہوئے مرے ہوئے بھائی کا گوشت چبا رہے ہو، اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا.
تو یہ انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے جسم کو بھی ہم اچھا طریقے سے خوبصورت بنائیں، اچھے دکھیں، جو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس حالت میں ہم ہیپی رہیں، خوش رہیں، اور پھر اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے امت کا درد سمیٹیں، امت میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، غیبتوں سے بچائیں اپنے آپ کو، تہمتوں سے بچائیں، ہر ایک کو حقیر سمجھنے سے بچائیں، سمجھے اپنے میں چھوٹا ہوں پوری دنیا بہتر ہے۔ جب اس طریقے سے ہم دل کو صاف کریں گے وہ انسان احسن تقویم کا نمونہ بن کر کے دنیا میں رہے گا۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو احسن تقویم بن کر کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔